بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم کل قرض جر منفعة فهو ربا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، ہر تقریر میں، ہر نصیحت میں، ہر لمحہ، ہر دینی مجلس میں انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا، دنیا میں اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، تاکہ اس کو اپنے دنیا میں آنے کا اصل مقصد یاد رہے. جب اس کو دنیا میں آنے کا اصل مقصد یاد رہے گا، پھر اسی حساب سے وہ دنیا کے کاموں کو کرے گا، اسی حساب سے دنیا کے کاموں کو مینیج کرے گا، اسی حساب سے دنیا میں دل لگائے گا یا نہیں لگائے گا. لیکن اگر اس کو اپنے آنے کا مقصد ہی معلوم نہ ہو اور اس کو یہ لگے کہ بس پیدا ہو گئے تھے اور ایک دن مر جائیں گے اور بس ختم، تو پھر وہ دنیاوی زندگی کو ایک جاہل کی طرح گزارے گا، جیسے ایک کافر گزارتا ہے. اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر نماز کی ذمہ داری ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کے اوپر حج ہے، نہ وہ صدقات دیتا ہے، صدقات شرعیہ، اور نہ وہ کوئی اور شرعی کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ پیدا ہوا تھا اور بس چلا جائے گا. اسی لیے اگر ایک مسلمان کو پیدا ہونے کے بعد اس کی اصلی زندگی کا مقصد پتہ نہ ہو تو وہ بھی پیدا ہوگا، پیدا ہو کر غیروں کی طرح زندگی گزارے گا اور زندگی گزار کر اپنی عمر کے آخری مراحل طے کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اس کے علاوہ دنیا میں اسے کچھ نہیں کرنا اور نہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ بعثت کا مقصد ہی بھول گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی. اسی لیے ہر تقریر میں اور ہر مجلس میں انسان کو اللہ سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے. جیسے ہی انسان اللہ سے جڑا، جیسے ہی انسان اللہ سے کنیکٹ ہوا، تمام مسائل حل، تمام مقاصد حل، اور جو مطلوب ہے شریعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، انسان سے وہ مقصد حل. ایسا نہیں کہ دنیا میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے، بس رات دن مسجد میں پڑے رہو. نہیں، دنیا میں رہ کر تمام کام کرنے چاہیے، لیکن وہ تمام کام، ان کے پیچھے کا مین مقصد، ان کا اصل ریزن، ان کو کرنے کا جو ایک اصل انسان کے دماغ میں زاویہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں جا کر شریعت سے مل جانا چاہیے.
اس کا کانٹیکٹ کہیں نہ کہیں اللہ سے ہو جانا چاہیے، تو پھر دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پیدائش کا اصل مقصد کیا ہوا؟ عبادت۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے تو ہم اصل مقصد سے ہی ہٹ رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت برائے نام ہو رہی ہے تو ہم اصل مقصد سے ہی ہٹ چکے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کسی کے دکھلاوے سے ہو رہی ہے، کسی کے پریشر سے ہو رہی ہے، یا اس میں سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، یا پھر مسجد تک آنے کے لیے ہمارے پیر نہیں اٹھ رہے ہیں، تو پیدائش کا اصل مقصد ہی فوت ہے، بس جیے جا رہے ہیں۔ ایسے تو تمام مخلوق جیے جا رہی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں پاگل سے پاگل انسان آج تک نہیں پیدا ہوا کہ اس کو یہ کانفیڈنس ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں آیا تھا اور میں یہیں رہوں گا، مجھے نہیں جانا۔ سب کو پتہ ہے جانا ہے، پھر بھی سب غلط کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنے کا جو اصل مقصد تھا راہ راستے سے ہٹ گئے، اس کو بھول گئے۔ تو جیسے غیر کر رہے ہیں ایسے ہی مومن بھی کر رہا ہے، مسلم بھی کر رہا ہے۔ جو برائے نام مؤمن ہے، جو برائے نام مسلم ہے۔ تو اس لیے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں بیان کر دیا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ سے عبادت چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو پیدا کر کے اس کو اس کی ڈیوٹی بھی بتا دی، اور پھر اس کی ڈیوٹی بتا کر نہ یہ کہ صرف اس کو ڈیوٹی بتا کر اس کو ڈیوٹی پر لگا دیا، بلکہ اس کی ڈیوٹی سے زیادہ اس کو پگار بھی دی، بدل بھی دیا، مغفرت کے وعدے بھی کیے، رحمت کے وعدے بھی کیے، بخشش کے وعدے بھی کیے۔ پھر بھی اگر انسان اپنے کام سے جی چراتا ہے، اور پھر وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گھنٹے نہیں مانگے، 7 to 4 نہیں مانگے، نہیں، صرف اور صرف 5 وقت میں اگر مشکل سے جوڑا جائے تو 1.5 گھنٹہ تمام نوافل کو ایڈ کرنے کے بعد بھی 1.5 گھنٹے میں سب کی سب نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ 1.5 گھنٹہ، اور اس 1.5 گھنٹے کی بھی اتنی زیادہ سیلری ہم کو دی کہ اگر ہم ان کو شمار کرنے لگ جائیں، دنیا میں الگ اور آخرت میں الگ۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی پیدائش کا اصل مقصد بھولے بیٹھا ہے۔ پھر انسان کو پیدا کیا، سوال ہو سکتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت کرتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، بس روتا ہی رہے، مسجد کا دروازہ کبھی بند ہی نہ ہونے دے، رات دن مسجد ہی میں پڑھا ہے، مسجد ہی میں پڑھا ہے، نہیں، عبادت کرو۔ فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے زمین میں تمہاری دکان کی شکل میں، تمہاری شاپ کی شکل میں، تمہاری ریڑھی کی شکل میں، تمہارے رکشے کی شکل میں جو تمہارے لیے روزی رکھی ہیں، تمہاری نوکری کی شکل میں، جاب کی شکل میں، ان کو حلال طریقے سے حاصل کرو۔ لیکن اصل مقصد جو رہنا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت رہنی چاہیے۔ آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ صرف گزارے کی ایک شکل ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے اس کی ایک شکل ہے، ان کی بقا کی ایک، ان کی ضرورت کی ایک چیز ہے، بس جب یہ دماغ میں رہے گا تو آپ کو اپنا اصل مقصد یاد رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کی طرف تلقین کی، تجارت کی طرف متوجہ کیا، اور تجارت کو کر کے کھانے والے کو بہت اچھا انسان مانا، اور سچے تاجر کو صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ شامل کیا۔ وہ صرف اسی لیے کیا کہ تجارت، کون سی تجارت؟ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسی تجارت کرنے والوں کو کہا ہے کہ جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنے گراہک نپٹانے میں مشغول ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں مشغول ہیں، اذان کی آواز ہم سن رہے ہیں اور اطمینان سے بیٹھے ہیں، نمازوں کی قضا ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز جو ٹیمپریری طور پر دی گئی تھی آپ اس کو پرماننٹلی سمجھ کر بیٹھ گئے، اور جو چیز پرماننٹلی آپ کو دی گئی تھی اس کو ٹیمپریری سمجھ کر چھوڑ دی۔ تو یہی استخفاف ہوا، دین کی باتوں کو ہلکا سمجھنا ہوا۔ انہی چیزوں سے انسان کے اندر ضلالت پھیلتی ہے، ضلالت سے نفاق ہوتا ہے، اور نفاق کبھی نہ کبھی نعوذ باللہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو تجارت کیجئے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک انسان جب شروع میں صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے، کوئی سامان بیچنے کے لیے نکلتا ہے، سامان تو وہ بیچے گا ہی، کام تو وہ کرے گا ہی جب نکلا ہے، جاب پر گیا ہے، آفس میں گیا ہے تو لیپ ٹاپ تو چلائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت یہ بھی کر لے کہ میں تو اس لیے کام پر آیا ہوں، میں تو اس لیے یہ چیز بیچ رہا ہوں تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ رہا پیسے کا مسئلہ، تو یہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ پیسہ دیتا ہے اس کو چیز مل جاتی ہے، ورنہ اگر غور سے دیکھا جائے جو چیز ہم کو 10 روپے کی مل رہی ہے تو کیا ہم اس کی قیمت دے کر ضروری ہے کہ اس کو حاصل ہی کر لیتے؟ بسا اوقات ہمیں 2 روپے کی چیز بھی تلاش کرنے کے لیے 2 لاکھ خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی، ایک چھوٹی سی چیز کی تلاش ہے لیکن نہیں مل رہی ہے اور ہم چپا چپا چھان مارتے ہیں۔ تو اگر ضرورت کی چیز آپ کو مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کام سب کیجئے، تجارت بھی کیجئے، بزنس بھی کیجئے، ان میں ارتقاء بھی پیدا کیجئے، ارتقاء پیدا کرنے کی کوششیں بھی کیجئے، لیکن وہ کوششیں جب شریعت کے اصولوں سے کنیکٹ ہو جائیں گی تو آپ کے لیے عین عبادت بن جائے گی۔ آپ کا بزنس آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے جب حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے جا ملے گا تو وہ عین عبادت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے ایک نماز، نفل نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے، جیسے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والے کو ملتا ہے، جیسے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، وابتغوا من فضل اللہ سے نکلے ہیں، فانتشروا فی الارض پر عمل کرتے ہوئے آپ زمین میں حلال روزی تلاش کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بزنس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگیں، ایک دوسرے سے مالداری میں بڑھنے کی کوشش کرنے لگیں، ایک دوسرے کو جھوٹ کا سہارا دے کر دھوکہ دینے لگیں، تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مقصد ہی سے ہٹ گیا، پیدائش کا مقصد ہی بھول گیا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مقاصد سونپے ہیں ان کو اصل یاد رکھنا چاہیے، اور جو چیزیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اس سے متعلق ہیں اس کو ٹیمپریری طور پر ہی لینا چاہیے، اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اور یقین مانیے، آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ دنیا میں مالداری کی ہوس، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس، چاہے آپ زندگی میں کتنی بھی پال لیں، 100% آپ شور ہیں اس بات میں کہ میں دنیا کا نمبر 1 مالدار آدمی نہیں بن سکتا۔ تو جب نہیں بن سکتے تو پھر حرام کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ 1 کروڑ روپے پر منتھ کما رہے ہیں اور شام میں کیا کھا رہے ہیں؟ شوگر کی ٹیبلٹ۔ کیا ضرورت ہے اس 1 کروڑ روپے کی؟ جو 1 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی وہی 2 روٹی کھا رہا ہے، جو 300 روپے کما رہا ہے وہ بھی وہی روٹی کھا رہا ہے، تو پھر ایسے بزنس میں ارتقاء کی، ایسے بزنس میں ترقی کی، ایسے امپرومنٹ کی کیا ضرورت ہے کہ جس میں آپ کی دنیا بھی خراب، آپ کی صحت بھی خراب، بچوں کو آپ وقت نہیں دے پا رہے ہیں، بیویوں کو آپ وقت نہیں دے پا رہے ہیں، فیملی میں وقت اسپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، مالداری کی ہوس میں ادھر ادھر دوڑے پھر رہے ہیں، اور وہ راستہ بھی حرام، ہٹ گئے مقصد سے۔ آپ ان لوگوں کی جماعت سے باہر ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے تعریف کی ہے بزنس مین کی، لیکن کون سے بزنس مین؟ جو اپنے بزنس پر شریعت کو مقدم رکھتے ہوں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے نہ ان کی تجارت روک سکتی ہے، نماز قائم کرنے سے نہ ان کے بچے روک سکتے ہیں، جہاد کرنے سے نہ ان کو ان کی ادر ایکٹیویٹیز روک سکتی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے گی اتنی جلدی انسان بن جائے گا، نہ پھر جھوٹ کا سہارا لے گا، نہ اس کو سود کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کو اپنا بزنس بڑا کرنے کے لیے سود کی ضرورت پڑے گی، کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔
اور حرام کا تو لقمہ اتنا سخت ہے اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ پچھلی نشست میں جمعے کے دن اسی پوری ہی حرام کے اوپر بات ہوئی. سود کے جو ایک نظام، ایک سسٹم ہے جو مسلمانوں کے اندر حرام چیز کو جنم دینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اسی کی تردید کے متعلق پچھلی بات ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پڑھی ہوگی، آپ سنی ہوگی، اور پچھلی مرتبہ بھی شاید ذکر کی گئی تھی، لیکن وقت ہو گیا تھا، احادیث پر ہم پہنچے نہیں تھے، کلام پاک کی آیتوں ہی کی تفسیر چل رہی تھی. تو حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی، حرام کام پر گواہ بننے والا وہی سود پر گواہ بننے والا، سود کو لکھنے والا، سود میں انوولو کسی بھی طرح کے کام میں مشغول شخص پر اللہ کی لعنت. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، موطأ امام مالک میں بھی ہے، سنن بیہقی میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی، سب میں یہ حدیث موجود ہے. وہ 6 آدمی جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور جب لعنت بھیجنے والے اللہ کے رسول ہوں تو دنیا کی وہ ذات کہ جس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے نکلوایا ہی اس لیے ہے کہ میں قبول کروں، تو پھر جب وہ ذات لعنت بھیج رہی ہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کا جو مقصد ہم کو دیا ہے، اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو حرام کاروبار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، حرام کام میں انوولو ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، کہ سود کھانے والا اتنا بڑا گنہگار ہے اور سودی کاروبار میں 70 گناہ ہے، 70، اور ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے جیسا کہ انسان اپنی حقیقی ماں سے زنا کر لے. اتنی قباحت ہے سود کی. اور ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسا ہے جیسا کہ 70 مرتبہ اپنی والدہ سے زنا کر لے. وہ والدہ جس کا ہم نام بھی عزت سے لیتے ہیں، جس کا نام سنتے ہی ہمارا غصہ شانت ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی محبت کا ایک تصور دماغ میں آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک نشانی بنایا ہے، اس سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کیا؟ سود کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح حدیث سے تمام باتیں ثابت ہے، بخاری شریف میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں پر گزارا، جنت کے پاس سے بھی، جہنم کے پاس سے بھی، اور جتنی بھی چیزیں تھیں سب کی سیر کرائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے پاس سے گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ ہیں اور وہ سانپ باہر سے ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سانپ. تو فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سودی کاروبار میں مشغول تھے، اپنے کاروبار کی ترقی میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا سہارا لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. تو اسی لیے حرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی لعنتیں برسائی ہیں، حرام کاروبار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی لعنتیں برسائی ہیں، اگر ان سب کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی آپ دنیا میں زندہ رہنے کا اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھتے ہو، جرأت کرتے ہو تو کیجئے، لیکن فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار بھی رہیے. پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ اتنے سخت الفاظ زنا کے بارے میں نہیں کہے. کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، برا راستہ ہے. اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں کہا. کیا کہا؟ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. ارے روٹی تو ان کو ہم دیں گے، تم کیوں مار رہے ہو ان کو؟ دوسروں کا مال ہڑپنے کے بارے میں نہیں کہا. یہ کہا کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ غلط ہے. لیکن جب سود کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فوراً رک جاؤ، جس کو دے رکھا ہے، جس سے لے رکھا ہے، فوراً معاملہ ختم کر دو. رأس المال ایک لفظ آتا ہے عربی میں، رأس المال، کہ بس جو تمہاری ریئل قیمت ہے اس کو لو، اس کے علاوہ سب چیزوں کو وہیں کینسل، ختم کر دو، دفع کر دو، ایک دم وہیں کے وہیں. آیت نازل ہوئی، فوراً یہی روک دو سودی کاروبار کو. اور اگر نہیں روکتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ اب اپنی اصل خلقت کا
پیدائش کا مقصد تو معلوم تھا، وہ تو اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے دین کی حفاظت، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو خود دین کے کام میں رہتے تھے اور ان کا جو بزنس پارٹنر تھا اس کو مال سپلائی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کو آج کل کہہ سکتے ہیں جسے ٹرک بھیج دیتے ہیں لوڈ کر کے، اس زمانے میں جو بھی گاڑی رہتی ہوگی، جو بھی تصور تھا۔ اچھا، ان لوگوں کے پارٹنر بھی انہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے پارٹنر تو آپ کسی پر 10 لاکھ یا 5 لاکھ کا بھروسہ کر کے دیکھو، اگلے دن کال کرو گے نمبر بلاک ملے گا، دبئی میں ملیں گے۔ تو آج کل کا تو پارٹنر بھی یہ ہیں، لیکن ان کے پارٹنر انہی جیسے ہوتے تھے۔ تو اپنے پارٹنر کو مال بھیجا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور اطلاع کی کہ اس والی جو گاڑی میں مال ہے، اس پورے مال میں کچھ عیب ہے، جس کو بھی بیچو گے عیب بتا کر بیچنا، ہم نے بھی ایسے ہی خریدا ہے، آگے بھی ایسے ہی بیچنا۔ اب وہ سامان بہت جلدی فروخت ہو گیا، اور وہ جو ان کے پارٹنر تھے ان کو عیب بتانا یاد نہیں رہا۔ بعد میں جب پارٹنرشپ میں جو نفع حاصل ہوا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا اور کہنے لگے کہ یار وہ عیب کی بات آپ نے کہی تھی، لیکن گراہک کو مجھے وہ عیب بتانا یاد نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ کو سخت صدمہ پہنچا، اور 3000 درہم جو اس سے حاصل ہوئے تھے، نفع کے نہیں، اصل قیمت بھی، اور جو نفع ہوا تھا وہ بھی 3000 درہم، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی وچار کے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ ضرورت ہی نہیں ہے ایسے مال کی۔ ہمارا جو کاروبار اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے کنیکٹ ہوگا، وہ کاروبار حق ہوگا۔ اسی کاروبار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اور جو کاروبار اللہ کی رضامندی سے ہٹ کر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے ہٹ کر ہوگا، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنتیں برس رہی ہوں گی، جو شریعت کے پرنسپلز سے ہٹ کے ہوگا، اس کاروبار میں نہ خیر ہے، نہ برکت ہے، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ جو سودی کاروبار کا ایک نظام ہے، سب سے بڑی حرام کی قسم تو یہی ہے۔ حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود سے کوئی نہیں بچ پائے گا مگر یہ جسے اللہ چاہے، مگر سود کی بو، ہوا اس کو بھی لگے گی۔ تو اسی لیے جہاں تک ہو سکتا ہے حرام کام سے بچ کر حلال کام کی طرف انسان کو ہمیشہ قدم اٹھانے چاہیے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا اردو بورڈ سے جب گریجویشن مکمل ہوا تو بہت سے لوگوں نے آئی ٹی ریکروٹر کے وہاں وہ ایگزام دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اتنی جاب ہے، ورک فرام ہوم ہے، بیسٹ اپورچونٹی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ کو پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ 1 لاکھ کو پہنچ جائے گی کہ اس کے بعد پھر اور ترقی ہوگی؟ میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہی کہ چہرے سے داڑھی صاف، پھر وہی کہ لباس صاف، اور پھر وہی دنیا کے جھمیلے، اور دنیا میں مشغولیت، دنیا میں انہماک، دنیا کی لگن اور مال کی ہوس۔ تو پیدائش کا جو مقصد ہے اس کو تو انسان بھول گیا نا۔ لیکن ہاں، وہ کاروباری شخص کہ جو رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ کے دائرے میں آتا ہے، دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر سنتے ہی، اللہ کے منادی کی پکار سنتے ہی تمام کاروبار پر لات مار کر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لبیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے خیر کا معاملہ نہیں کریں گے؟ اب بہت سی مرتبہ ہم بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، اس پر کچھ چیزیں بڑھا کر دی جاتی ہیں، وہ بھی سود کے دائرے میں آتا ہے۔ ہم نے وہاں زیادتی نہیں ایڈ کی ہے تو پھر ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ اس کو کہاں خرچ کریں؟ اب ایک تو بات یہ کہ اس کو لے یا نہ لے، لینا بہت ضروری ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بینک میں چھوڑ دیں گے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ لے کر اس کو غریب لوگوں میں، فقراء میں، مسکین میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ ثواب کی کوئی امید نہ رکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اجر تو ضرور دیں گے، لیکن اس سود کے پیسے سے آپ ثواب کی کوئی امید نہ رکھیں اور اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اپنے غلام کو کہا میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ چلے گئے مارکیٹ میں، بڑا شاندار عمدہ قسم کا، عمدہ نسل کا گھوڑا سمجھ میں آ گیا، مالک 300 درہم میں بیچنے پر راضی بھی ہو گیا۔
تو غلام نے کہا کہ چلیے آقا کے پاس چلتے ہیں، میں تو پیسے جیب میں نہیں لایا، آپ کو پے کرا دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، 300 درہم میں کیسے دے سکتا ہے یہ انسان، تو کہنے لگے کہ ایک بات بتاؤ، آپ اس گھوڑے کو 300 روپے میں بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بیچ دیا۔ کہ اگر میں اس کے 400 دے دوں تم کو؟ اب ان کو تو ایکسٹرا مل رہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا احسان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر 500 دے دوں تو؟ اسی طرح کرتے 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 800 درہم پر پہنچ گئے، اور پھر 800 درہم اس کے حوالے کیے اور گھوڑا اس سے لے لیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر کوئی انسان مبی، اس کو بولتے ہیں جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کو مبی بولتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان مبی کو اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو تب تو چاہے وہ کتنی بھی قیمت پر دے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کیا آپ نے کہ اس کو ایکسٹرا دیے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کو گھوڑے کی اصل قیمت کا علم نہیں تھا، شاید مجبوری میں بیچ رہا ہو، ورنہ اتنا قیمتی گھوڑا اتنی کم قیمت پر کون بیچتا ہے؟ اگر اس کو علم نہیں تو کیا میں بھی اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کروں گا۔ اس نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کے فالوور ہم اپنے آپ کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو تمام شریعت کا اگر خلاصہ دیکھا جائے، رات تفسیر میں یہ بات آئی تھی، وہ ہے توحید۔ توحید پر جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو اپنی معاش پر فکر کرنا چاہیے، معاش میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا ذریعہ کیسا ہے، واٹس انکم آف سورس، ہماری جو ذرائع ہیں انکم کے وہ کیسے ہیں۔ اگر وہ حرام ہیں، آپ کتنے ہی بڑے موحد ہوں، کتنے ہی بڑے رسول کے متبع ہوں، کتنے ہی بڑے بظاہر حاجی ہوں، کتنے ہی بڑے نمازی ہوں، جب آپ کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان ہے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مسافروں جیسے اپنی حالت بناتا ہے، کپڑے اس کے فقیرانہ ہیں، یعنی کہ ظاہری سچویشن اس کی ایسی ہے کہ اس کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن کھانا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، مال اس کا حرام، انکم اس کی حرام، تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ تو اسی لیے تمام عبادتوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بنانا ہے، تمام اعمال کا اگر بدلہ چاہیے، تو بہت زیادہ اہم ہے یہ بات کہ ہم اپنی انکم کے طریقوں پر غور کریں کہ وہ کیسے حاصل ہو رہے ہیں۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، ان سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی کلیئر، حرام بھی کلیئر، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے۔ جو ان سے بچ گیا وہ بچا لیا گیا، اور جو ان میں پڑ گیا تعویلات کر کر کے کہ نہیں ایکچولی یہ ہے اور بیسیکلی یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو بہت جلد وہ دھیرے 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 حرام کے دائرے میں چلا جائے گا، اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے، اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، تو اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑنا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کا اصل مقصد بتایا، اصل مقصد کو ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو پھر ہماری کمائی بھی عبادت بن جائے گی، ہمارا بزنس بھی عبادت بن جائے گا، ہماری چلت پھرت بھی عبادت بن جائے گی، اور تمام طریقے ہمارے حلال ہو جائیں گے۔ صرف کس وجہ سے؟ ایک حلال کے لقمے کی وجہ سے۔ اور اگر یہی لقمہ حرام طریقے سے پیٹ میں جاتا ہے تو ہماری پھر تمام عبادتیں بھی بیکار، نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، اور اولاد کی تربیت بھی اسی مال سے ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بدن حرام کا مال کھا کھا کر پلے بڑھے، بھلا وہ جنت میں کیوں کر جائے؟ کیا مطلب ہے اس کا جنت میں چلے جانے کا؟ کام اس نے زندگی بھر ایسے کیے کہ وہ آگ میں جلنے کے قابل ہے، اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ نہیں وہ تو جنت میں جائے گا، وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قناعت کرنے والوں کو بھی پسند کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس بڑھانے کے لیے
سود لے سکتے ہیں کیا بھائی؟ بڑھانے کی دور کی بات، بزنس شروع کرنا اگر آپ کو ہو اس میں بھی سود نہیں لے سکتے آپ۔ کیوں لیں گے آپ سود؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور آپ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی سوچ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں آپ، اللہ کے ساتھ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں۔ تو اس لیے معلوم کرنا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سود کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں، یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہے یہ حلال چیز کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں۔ حرام طریقے سے کیے گئے کاروبار کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس سے دوری بنا لینی چاہیے، کیونکہ جس امت میں سود کھوری کی عادت ہو جاتی ہے اس میں طاعون جیسی بیماری، اب وہ بیماری اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ پہلے زمانے میں طاعون تھا، اب کچھ اور آ سکتا ہے، بڑی بیماری پھیل جاتی، بخار آ سکتا ہے، کرونا، کووڈ-19، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہی طاعون کے جیسی شکلیں اور اسی کی اقسام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں بڑی بڑی بیماریاں بھیجتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس قوم میں زنا کاری کی اور سود کھوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ہلاکت کے بس انتظار ہی میں رہے، کب ہلاکت ہو جائے، کب پوری قوم تباہ ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب ہلاکت آتی ہے، اللہ کا مشترکہ عذاب آتا ہے، تو پھر اس میں اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ برے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں، اچھے اس لیے جاتے ہیں کہ اچھا آدمی ان کو روک نہیں رہے ہیں، دونوں صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگے ہمارا کاروبار یا کاروبار کا کوئی حصہ ڈاؤٹ فل ہے، فوراً کلیئر کر کے اس کو یا تو کریے اگر حلال ہے، یا تو چھوڑ دیجئے اگر حرام ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگے بیٹا فلاں بزنس کر رہا ہے، فوراً اس سے معلوم کیجئے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کو روک دیجئے، نہیں چاہیے ایسی دولت۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کی اجازت دیجئے۔ کوئی آپ کا دوست ہے، رشتہ داری میں اس کی نحوست بہت دور تک پھیلتی ہے، اور فرشتوں سے جس طرح جھوٹ سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے، اسی طرح سود کھور سے بھی بدبو آتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس سے بہت دور رہتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے ہی دور رہنے لگے تو پھر کون سے فرشتے پاس رہیں گے؟ زحمت کے فرشتے۔ اور کیا کریں گے زحمت کے فرشتے؟ آپ کے گناہوں کو ہی لکھیں گے اور کیا کریں گے؟ تو اسی لیے روکنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی روک کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ٹیم میں اور نہی عن المنکر کرنے والوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ہماری روزی کو حلال بنائے، ہمارے رزق کو حلال بنائے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ رات میں حاجت کے لیے اٹھنے والوں کی موت منتظر رہتی ہے، موت ان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یہ مضمون میں نے کئی جگہ پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک الگ سے بات ہے۔ کبھی ہم سو رہے ہوتے ہیں، دیکھیے حالت انسان کی دو ہوتی ہیں، ایک حالت نوم، سونے کی حالت ہوتی ہے، اس میں انسان کا بلڈ پریشر بھی سلو ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، اور جس طرح انسان کا ہارٹ پمپ کرتا ہے دن بھر، رات کو اس میں بھی سلو پیدا ہو جاتا ہے، اور دن میں جو انسان کی کنڈیشن رہتی ہے اس میں انسان کی پوری باڈی کا معاملہ بالکل الگ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ سوتے ہوئے آدمی کو جلدی سے اٹھا کر کہیں کہ لے تلوار اور چلے جہاد میں، چلا جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا، وہ 10 منٹ تک آنکھیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کا سسٹم نوم میں تھا، نیند میں تھا، اس کو بیداری میں آنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان سوتا ہے تو دماغ میں جو خون پہنچتا ہے اس کی سپلائی میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی حاجت کے لیے اٹھتا ہے تو فوراً اٹھتا ہے، تو جتنا پریشر جاگنے کی حالت میں، جتنا خون جاگنے کی حالت میں دماغ اور دل کو چاہیے وہ نہیں ملتا، تو اسی لیے پھر دماغ کی پرابلم کی وجہ سے اٹیک آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آنکھ کھلے تو پہلے 1-1.5 منٹ ایسے ہی لیٹے رہو، تقریباً 40 سیکنڈز انسان کو اس کے پورے سسٹم کو نارمل ہونے میں لگتی ہیں، اور پھر جب اٹھو تو پیر لٹکا کر چارپائی پر تھوڑی سی دیر بیٹھے رہو، اس کے بعد پھر آہستہ سے آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھو، جیسے غسل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس سائڈ پانی ڈالو، داہنی سائڈ۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کی خاصیت سرد ہے، ٹھنڈی ہے، تو جہاں پانی پڑتا ہے وہاں سے اندر باڈی میں جو خون سرایت کر رہا ہے وہ جلدی سے ہرٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی بات ثابت ہے۔
اور جب آپ ہرٹ کی طرف پانی ڈالتے ہو تو خون اس سائڈ میں آ جاتا ہے. تو پہلے اس سائڈ میں اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ادھر والا خون اگر ہرٹ کی جانب جاتا ہے تو جانے تو اور اچھی بات ہے, زیادہ خون ہو جاتا ہے اس سائڈ میں. ڈائریکٹ اس جانب ڈال لے, اور اسپیشلی سردی میں جب آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو ادھر کا خون جب اس طرف چلا جاتا ہے تو ہرٹ کے آس پاس اتنا خون نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے. کتنے کیسز ہیں نہانے کے لیے گئے, واش روم ہی سے ملے, باتھ روم سے ملے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ مسئلے کی لائن سے کوئی بات نہیں ہے لیکن مفید ہے, فائدے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ہے بھائی؟